آسمان میں سوراخ کر دینے والی، ارتعاش کا کپاہٹ، انکشاف کسی راز سے پردہ اٹھانا، تنومنت ہٹا کٹا، منطق لاجک، بتدریج رفتہ رفتہ، ان آرڈر، مطمئن ہیپی، مور دین ہیپی سیٹسفائڈ، مستقبل فیوچر، معمار آرکیٹیکٹ. امید ہے اب یہ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں ولبھ بھنگارڈے. اس کا عنوان ہے دیوانہ شاعر. یہ میں ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں، بار بار پڑھتا رہتا ہوں، بہت سے لوگوں نے اس کو سنا بھی نہیں ہے، پڑھا بھی نہیں ہے. حکیم ایک لفظ یہاں پہ بھی آئے گا. جیسا ڈاکٹر دو سینس میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے میڈیسن کا، ایک ہوتا ہے فلسفی کا. ویسے حکیم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک حکیم فلسفی والا ہوتا ہے اور ایک حکیم دوا دینے والا ہوتا ہے. دیوانہ شاعر. اگر مقدس حق دنیا کی متجسس نگاہوں سے اوجھل کر دیا جائے تو رحمت ہو اس دیوانے پر جو انسانی دماغ پر سنہرا خواب طاری کرتے. حکیم گورکی. میں آہوں کا ویاپاری ہوں، لہو کی شاعری میرا کام ہے. چمن کی ماندہ ہواؤں اپنے دامن سمیٹ لو کہ میرے آتشی گیت دبے ہوئے سینوں میں ایک تلاطم برپا کرنے والے ہیں. یہ بے باک نغمہ درد کی طرح اٹھا اور باغ کی فضا میں چند لمحے تھر تھرا کر ڈوب گیا. آواز میں ایک قسم کی دیوانگی تھی ناقابل بیان. میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی. میں نے آواز کی جستجو میں ادھر ادھر نگاہیں اٹھائیں. سامنے چبوترے قریب گھاس کے تختے پر چند بچے اپنی ماماؤں کے ساتھ کھیل کود میں محو تھے. پاس ہی دو تین گوار بیٹھے ہوئے گنا چوس رہے تھے. بائیں طرف نیم کے درختوں کے نیچے مالی زمین کھودنے میں مصروف تھا. میں ابھی اسی جستجو میں ہی تھا کہ وہی درد میں ڈوبی ہوئی آواز پھر بلند ہوئی. میں ان لاشوں کے گیت گاتا ہوں جن کی سردی دسمبر مستعار لیتا ہے، ادھار لیتا ہے. میرے سینے سے نکلی آہ وہ لو ہے جو جون کے مہینے میں چلتی ہے. میں آہوں کا ویاپاری ہوں، لہو کی شاعری میرا کام ہے. آواز کنویں کے عقب سے آ رہی تھی. مجھ پر ایک رقت سی طاری ہو گئی. میں ایسا محسوس کرنے لگا کہ سرد اور گرم لہریں بیک وقت میرے جسم سے لپٹ رہی ہیں. اس خیال نے مجھے کسی قدر خوفزدہ کر دیا کہ آواز اس کنویں کے قریب سے بلند ہو رہی ہے جس میں آج سے کچھ سال قبل لاشوں کا ایک انبار لگا ہوا تھا. اس خیال کے ساتھ ہی میرے دماغ میں جلیانوالہ باغ کے خونی حادثے کی ایک تصویر کھنچ گئی. تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ باغ کی فضا میں گولیوں کی سنسناہٹ، بھاگتے ہوئے لوگوں کی چیخ گونج رہی ہے. میں لرز گیا. اپنے کندھوں کو زور سے جھٹکا دے کر اس عمل سے اپنے خوف کو دور کرتے ہوئے میں اٹھا اور کنویں کا رخ کیا. سارے باغ پر ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی. میرے قدموں کے نیچے خشک پتوں کی سرسراہٹ سوکھی ہوئی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز پیدا کر رہی تھی. کوشش کے باوجود میں اپنے دل سے وہ نامعلوم خوف دور نہ کر سکا جو اس آواز نے پیدا کر دیا تھا. ہر قدم پر مجھے یہی معلوم ہوتا تھا کہ گھاس کے سرسبز بستر پر بے شمار لاشیں پڑی ہوئی ہیں جن کی بوسیدہ ہڈیاں میرے پاؤں کے نیچے ٹوٹ رہی ہیں. یکایک میں نے اپنے قدم تیز کیے اور دھڑکتے ہوئے دل سے اس چبوترے پر بیٹھ گیا جو کنویں کے ارد گرد بنا ہوا تھا. میرے دماغ میں بار بار یہ عجیب سا شعر گونج رہا تھا. میں آہوں کا ویاپاری ہوں، لہو کی شاعری میرا کام ہے. کنویں کے قریب کوئی موجود نہ تھا.
میرے سامنے چھوٹے پھاٹک کی ساتھ والی دیوار پر گولیوں کے نشان تھے جن پر چوکور جالی بندھی ہوئی تھی. میں نے ان نشانوں کو 20 مرتبہ دیکھا تھا، مگر اب وہ دو نشان جو میری نگاہوں کے عین بالمقابل تھے، دو خونی آنکھیں معلوم ہو رہے تھے جو دور، بہت دور کسی غیر مرئی چیز کو ٹکٹکی لگائے دیکھ رہی ہوں. بلا ارادہ میری نگاہیں ان دو چشم نما سوراخوں پر جم کر رہ گئیں. میں ان کی طرف مختلف خیالات میں کھویا ہوا خدا معلوم کتنے عرصے تک دیکھتا رہا کہ دفتن پاس والی روش پر کسی کے بھاری قدموں کی چاپ نے مجھے اس خواب سے بیدار کر دیا. میں نے مڑ کر دیکھا. گلاب کی جھاڑیوں سے ایک دراز قد آدمی سر جھکائے میری طرف بڑھ رہا تھا. اس کے دونوں ہاتھ اس کے بڑے بڑے کوٹ کی جیبوں میں ٹھسے ہوئے تھے. چلتے ہوئے وہ زیر لب کچھ گنگنا رہا تھا. کنویں قریب پہنچ کر وہ یکایک ٹھٹکا اور گردن اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں پانی پیوں گا. میں فوراً چبوترے پر سے اٹھا اور پمپ کا ہینڈل ہلاتے ہوئے اس اجنبی سے کہا، آئیے. اچھی طرح پانی پی چکنے کے بعد اس نے اپنے کوٹ کی میلی آستین سے منہ پوچھا اور واپس چلنے کو ہی تھا کہ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے دریافت کیا کہ ابھی آپ ہی گا رہے تھے. ہاں، مگر آپ کیوں دریافت کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا سر پھر اٹھایا. اس کی آنکھیں جن میں سرخ ڈورے غیر معمولی طور پر نمایاں تھے میری قلبی واردات کا جائزہ لیتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی. میں گھبرا گیا. آپ ایسے کتنا گایا کریں، یہ سخت خوفناک ہیں. خوفناک نہیں، انہیں ہیبت ناک ہونا چاہیے، جبکہ میرے راگ کے ہر سر میں رستے ہوئے زخموں کی جلن اور رکی ہوئی آہوں کی تپش معمور ہے، بھری ہوئی ہے. معلوم ہوتا ہے میری شوروں کی زبانیں آپ کی برفائی ہوئی روح کو اچھی طرح چاٹ نہیں سکی. اس نے اپنی نکیلی ٹھڈی کو انگلیوں سے کھجلاتے ہوئے کہا، یہ الفاظ اس شور کے مشابہ تھے جو برف کے ڈھیلے میں تپتی ہوئی سلاخ گزارنے سے پیدا ہوتا ہے. آپ مجھے ڈرا رہے ہیں. میرے یہ کہنے پر اس مرد عجیب کے حلق سے ایک قہقہا نما شور بلند ہوا. آپ ڈر رہے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ اس وقت اس منڈیر پر کھڑے ہیں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے بے گناہ انسانوں کے خون سے لتھڑی ہوئی تھی؟ یہ حقیقت میری گفتگو سے زیادہ وحشت خیز ہے. یہ سن کر میرے قدم ڈگمگا گئے. میں واقعی خونی منڈیر پر کھڑا تھا. مجھے خوفزدہ دیکھ کر وہ پھر بولا، تھرائی ہوئی رگوں سے بہا ہوا لہو کبھی فنا نہیں ہوتا. اس خاک کے ذرے ذرے میں مجھے سرخ بوندیں تڑپتی نظر آ رہی ہیں. آؤ تم بھی دیکھو. یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی نظریں زمین پر گاڑ دی. میں کنویں پر سے نیچے اترا اور اس کے پاس کھڑا ہو گیا. میرا دل دھک دھک کر رہا تھا. دفتن اس نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا اور بڑے دھیمے لہجے میں کہا، مگر تم اسے نہیں سمجھ سکو گے، یہ بہت مشکل ہے. میں اس کا مطلب بخوبی سمجھ رہا تھا. وہ غالباً مجھے اس خونی حادثے کی یاد دلا رہا تھا جو آج سے 16 سال قبل اس باغ میں واقع ہوا تھا. اس حادثے کے وقت میری عمر قریباً 5 سال کی تھی، اس لیے میرے دماغ میں اس کے بہت دھندلے نقوش باقی تھے. لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم تھا کہ اس باغ میں عوام کے ایک جلسے پر گولیاں برسائی گئی تھی جس کا نتیجہ قریباً 2000 اموات تھی. میرے دل میں ان لوگوں کے لیے بڑا احترام تھا جنہوں نے اپنے مادر وطن اور جذبہ آزادی کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی. بس اس احترام کے علاوہ میرے دل میں اس حادثے کے متعلق اور کوئی خاص جذبہ نہیں تھا. مگر آج اس مرد عجیب کی گفتگو نے میرے سینے میں ایک ہیجان سا برپا کر دیا. میں ایسا محسوس کرنے لگا کہ گولیاں تڑ تڑ برس رہی ہیں. بہت سے لوگ دہشت کے مارے ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے ایک دوسرے پہ گر کر مر رہے ہیں. اس اثر کے تحت میں چلا اٹھا، میں سمجھتا ہوں، میں سب کچھ سمجھتا ہوں، موت بھیانک ہے مگر ظلم مجھ سے کہیں خوفناک اور بھیانک ہے. یہ کہتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے سب کچھ کہہ ڈالا اور میرا سینہ بالکل خالی رہ گیا. مجھ پر ایک مردانی سی چھا گئی. غیر ارادی طور پر میں نے اس شخص کے کوٹ کو پکڑ لیا اور تھرائی ہوئی آواز میں کہا، آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آہوں کا بیوپاری، ایک دیوانہ شاعر. آہوں کا بیوپاری، ایک دیوانہ شاعر؟
اس کے لفظ زیر لب گنگناتے ہوئے میں کنویں کے چبوترے پر بیٹھ گیا. اس وقت میرے دماغ میں اس دیوان شاعر کا گیت گونج رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا. سامنے سپیتے کے 2 درخت ہیبت ناک دیووں کی طرح انگڑائیاں لے رہے تھے. پاس ہی چمیلی اور گلاب کی خاردار جھاڑیوں میں ہوا آہیں بکھیر رہی تھی. دیوانہ شاعر خاموش کھڑا سامنے والی دیوار کی ایک کھڑکی پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا. شام کے خاکستری دھندلگے میں وہ ایک سایہ سا معلوم ہو رہا تھا. کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ اپنے خشک بالوں کو انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے گنگنایا. یہ سب کچھ خوفناک حقیقت ہے. کسی صحرا میں جنگلی انسان کے پیروں کے نشانات کی طرح خوفناک. کیا کہا؟ میں ان الفاظ کو اچھی طرح سن نہ سکا تھا جو اس نے منہ میں ادا کیے تھے. کچھ بھی نہیں. یہ کہتے ہوئے وہ میرے پاس آ کر چبوترے پر بیٹھ گیا. مگر آپ گنگنا رہے تھے. اس پر اس نے اپنی آنکھیں ایک عجیب انداز میں سکیڑی اور ہاتھ کو آپس میں زور زور سے ملتے ہوئے کہا. سینے میں قید کیے ہوئے الفاظ باہر نکلنے کے لیے مضطرب ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں. اپنے آپ سے بولنا اس الوہیت سے گفتگو کرنا ہے، اس خدا سے گفتگو کرنا ہے جو ہمارے دل کی پنہائیوں میں مستور ہوتی ہے. پھر ساتھ ہی گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے. کیا آپ نے اس کھڑکی کو دیکھا ہے؟ اس نے اپنی انگلی اس کھڑکی کی طرف اٹھائی جسے وہ چند لمحے پہلے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا. میں نے اس جانب دیکھا. چھوٹی سی کھڑکی تھی جو سامنے دیوار کی خستہ اینٹوں میں سوئی ہوئی سی معلوم ہوتی تھی. یہ کھڑکی جس کا ایک ڈنڈا نیچے لٹک رہا ہے؟ میں نے اس سے کہا. ہاں یہی، جس کا ایک ڈنڈا نیچے لٹک رہا ہے. تم اس پر اس معصوم لڑکی کے خون کے چھینٹے نہیں دیکھ رہے ہو جس کو صرف اس لیے ہلاک کیا گیا تھا کہ ترکش استبداد کو، ایک ڈکٹیٹر کو اپنے تیروں کے قوت پرواز کا امتحان لینا تھا؟ میرے عزیز، تمہاری اس بہن کا خون ضرور رنگ لائے گا. میرے گیتوں کی زیر و بم میں اس کم سے روح کی پھڑپڑاہٹ اور اس کی دل دوست چیخیں ہیں. یہ سکون کے دامن کو تار تار کریں گی. ایک ہنگامہ ہوگا، سینہ گیتی شق ہو جائے گا. میری بے لگام آواز بلند سے بلند تر ہوتی جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا یہ مجھے معلوم نہیں. آؤ دیکھو اس سینے میں کتنی زبردست آگ سلگ رہی ہے. یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسے کوٹ کے اندر لے جا کر اپنے سینے پر رکھ دیا. اس کے ہاتھوں کی طرح کا سینہ بھی غیر معمولی طور پر گرم تھا. اس وقت اس کی آنکھوں کے ڈورے بہت ابھرے ہوئے تھے. میں نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا. آپ علیل ہیں، کیا میں آپ کو گھر چھوڑا ہوں؟ نہیں میرے عزیز، میں علیل نہیں ہوں. یہ انتقام ہے جو میرے اندر گرم سانس لے رہا ہے. میں اس دبی ہوئی آگ کو اپنے گیتوں کے دامن سے ہوا دے رہا ہوں کہ یہ شعلوں میں تبدیل ہو جائے. یہ درست ہے، مگر آپ کی طبیعت واقعتاً خراب ہے. آپ کے ہاتھ بہت گرم ہیں. اس سردی میں آپ کو زیادہ بخار ہو جانے کا اندیشہ ہے. اس کے ہاتھوں کی غیر معمولی گرمی اور آنکھوں میں ابھرے ہوئے سرخ ڈورے صاف طور پر ظاہر کر رہے تھے کہ اسے کافی بخار ہے. اس نے میرے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کی اور جیبوں میں ہاتھ ٹھونس کر میری طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہا. یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ لکڑی جلے اور دھواں نہ دے؟ میرے عزیز، ان آنکھوں نے ایسا سما دیکھا ہے کہ انہیں ابل کر باہر نکل آنا چاہیے تھا. کیا کہہ رہے تھے کہ میں علیل ہوں؟ علالت، کاش کہ سبھی لوگ میری طرح علیل ہوتے. جائیے، آپ ایسے نازک مزاج میری آنکھوں کے خریدار نہیں ہو سکتے. مگر کچھ نہیں. انسانیت کے بازار میں صرف تم لوگ باقی رہ گئے ہو جو کھوکھلے کہکہو اور پھیکے تبسموں کے خریدار ہو. ایک زمانے سے تمہارے مظلوم بھائیوں اور بہنوں کی فلک شگاف چیخیں تمہاری کانوں سے ٹکرا رہی ہیں، مگر تمہارے خابدہ سماعت میں ارتیاش پیدا نہیں ہوا. آؤ اپنی روحوں کو میری آنکھوں کی آنچ تو یہ انہیں حساس بنا دے. میں اس کی گفتگو کو غور سے سن رہا تھا. میں حیران تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے اور اس کے خیالات اس قدر پریشان اور مضطرب کیوں ہیں. بیشتر اوقات میں نے خیال کیا کہ شاید وہ پاگل ہے. اس کی گفتگو بامانی ضرور تھی، مگر لہجے میں ایک عجیب قسم کی دیوانگی تھی. اس کی عمر یہی کوئی 25-30 برس کے قریب ہوگی. داڑھی کے بال جو ایک عرصے سے مونڈے نہ گئے تھے
کچھ انداز میں اس کے چہرے پر اگے ہوئے تھے، معلوم ہوتا تھا کسی خشک روٹی پر بہت سی چوٹیاں چمٹی ہوئی ہیں، گال اندر کو پچکے ہوئے، ماتھا باہر کی طرف ابھرا ہوا، ناک نکیلی، آنکھیں بڑی جن سے وحشت ٹپکتی تھی، سر پہ خشک اور خاک آلود بالوں کا ایک ہجوم، بڑے سے بھورے کوٹ میں وہ واقعی شاعر معلوم ہو رہا تھا، ایک دیوانہ شاعر، جیسا کہ اس نے خود اس نام سے اپنے آپ کو متعارف کرایا تھا۔ میں نے اکثر اوقات اخباروں میں ایک جماعت کا حال پڑھا تھا، اس جماعت کے خیالات دیوانے شاعر کے خیالات سے بہت حد تک ملتے جلتے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ شاید وہ بھی اسی جماعت کا رکن ہے۔ آپ انقلابی معلوم ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ میں تو کوٹھوں کی چھتوں پر چڑھ چڑھ کر پکارتا ہوں، میں انقلابی ہوں، میں انقلابی ہوں، مجھے روک لے جس سے بن پڑتا ہے۔ آپ نے واقعی بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ یہ کہہ کر ہنستے ہوئے اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ اسکول کے طالب علم کی طرح انقلاب کے حقیقی معنی سے تم بھی ناشنا ہو۔ انقلاب وہ ہے جو ہر ناانصافی اور ہر غلطی پر چلا اٹھے۔ انقلابی وہ ہے جو سب زمینوں، سب آسمانوں، سب زبانوں اور سب وقتوں کا ایک مجسم گیت ہو۔ انقلابی سماج کی قصاب خانے کی ایک بیمار اور فاقوں مری بھیڑ نہیں، وہ ایک مزدور ہے، تنو مند، جو اپنی آہن ہتھوڑے کی ایک ضرب سے ہی عرض جنت کے دروازے واہ کر سکتا ہے۔ میرے عزیز، یہ منطق، خوابوں اور نظریوں کا زمانہ نہیں ہے۔ انقلاب ایک ٹھوس حقیقت ہے، یہ یہاں پر موجود ہے، اس کی لہریں بڑھ رہی ہے۔ کون ہے جو ہمیں اسے روک سکتا ہے؟ یہ بن باندھنے پر نہ رک سکیں گی۔ اس کا ہر لفظ ہتھوڑے کی اس ضرب کی مانند تھا جو سرخ لوہے پر پڑھ کر اس کی شکل تبدیل کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری روح کسی غیر مرئی چیز کو سجدہ کر رہی ہے۔ شام کی تاریکی بتدریج بڑھ رہی تھی، نیم کے درخت کپکپا رہے تھے، شاید میرے سینے میں ایک نیا جہاں آباد ہو رہا تھا۔ اچانک میرے دل سے کچھ الفاظ اٹھے اور لبوں سے باہر نکل گئے، اگر انقلاب یہی ہے تو میں بھی انقلابی ہوں۔ شاعر نے اپنا سر اٹھایا اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو پھر اپنے خون کو کسی تشتری میں نکال کر رکھ چھوڑو کہ ہمیں آزادی کی کھیت کے لیے اس سرخ خاد کی بہت ضرورت محسوس ہوگی۔ وہ وقت کس قدر خوشگوار ہوگا جب میری آنکھوں کی زردی تبسم کا رنگ اختیار کر لے گی۔ یہ کہہ کر وہ کنویں کی منڈیر پر سے اٹھا اور میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگا، اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حال سے مطمئن ہیں۔ اگر تمہیں اپنی روح کی بالیدگی منظور ہے تو ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنے کی صحیح کرنا۔ ان کا احساس پتھرا گیا ہے، مستقبل کے جاں بخش مناظر ان کی نگاہوں سے ہمیشہ اچھل رہیں گے، ہمیشہ اچھل رہیں گے۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ اس نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ دبایا اور پیچھتے اس کے کہ میں اسے کوئی اور بات کرتا، وہ لمبے قدم اٹھاتا ہوا جھاڑیوں کے جھڑ میں غائب ہو گیا۔ باغ کی فضا پر خاموشی طاری تھی۔ میں سر جھکائے ہوئے خدا معلوم کتنا عرصہ اپنے خیالات میں غرق رہا کہ اچانک اس شاعر کی آواز رات کی رانی کی دل نواز خوشبو میں گلی ہوئی میرے کانوں تک پہنچی۔ وہ باغ کے دوسرے گوشے میں گا رہا تھا۔ زمین ستاروں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ اٹھو اور ان نگینوں کو اس کے ننگے سینے پر جڑ دو، ڈھاؤ، کھودو، چیرو، مارو۔ نئی دنیا کے معماروں، دی آرکیٹیکٹ آف نیو ورلڈ، کیا تمہارے بازو میں قوت نہیں ہے؟ میں آہوں کا ویاپاری، لہو کی شاعری میرا کام ہے۔ گیت ختم ہونے پر میں باغ میں کتنے عرصے تک بیٹھا رہا یہ مجھے قطعاً یاد نہیں۔ والدہ کا بیان ہے کہ میں اس روز گھر بہت دیر سے آیا تھا۔